آپ نے عشق اور محبت کی بہت ساری داستانیں سنی ہوگی، بہت سارے واقعات سنے ہوں گے۔ آپ نے بہت سے وفادار شاگرد دیکھے ہوں گے جو اپنے استاد پر جان نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہوں گے۔ بہت سے مریدین آپ نے اپنے پیروں پر فریفتہ دیکھے ہوں گے۔ بہت سی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جان قربان کرنے والی دیکھی ہوگی۔ بہت ساری عوام، بہت سارے لوگ اپنے قائد کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے جان نچھاور کرنے والے، ان پر جان فدا کرنے والے، ان کے لیے خون بہانے والے، ان کے لیے گردن کٹانے والے، ایسی مثالیں دیکھی ہوگی، سنی ہوگی، واقعات سنے ہوں گے، تاریخ کی کتابوں میں ایسے واقعات پڑھے ہوں گے۔ لیکن جس جماعت کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس گروہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، ایسا عشق، ایسی وفاداری نہ کسی ماضی کے واقعات میں ہے، نہ مستقبل کے کسی واقعات میں ہوں گے۔ نہ ایسا عشق اور محبت، وفاداری مجنوں کو لیلا سے تھی، نہ لیلا کو مجنوں سے تھی۔ میں جس جماعت کی بات کر رہا ہوں، جس گروہ کی بات کر رہا ہوں، وہ صحابہ کرام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، ان کے جانثار ہیں، ان کے فدائیین ہیں، ان کے محبین ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ ایسی جماعت جو اپنے نبی پر، اپنے قائد پر، اپنے رسول پر جان فدا کرنے والی ہو، ان سے محبت کرنے والی ہو، ایسی جماعت نہ کوئی ماضی میں تھی، نہ فی الحال ہے، نہ آئندہ کسی زمانے میں ہو۔ صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت تھی کہ ان کے اندر تمام اوصاف اعلیٰ لیول کے، کامل درجے کے ان کے اندر موجود تھے، کامل درجے کے۔ میں کون کون سی خوبیاں بتلاؤں، کون کون سی صفات بتلاؤں، صحابہ کون تھے، صحابہ کیا تھے، ان کے شب و روز کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی۔ لیکن مختصر الفاظ میں اگر میں بات کہہ سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہمارے رہنما ہیں، صحابہ ہمارے مقتدیٰ ہیں، صحابہ ہمارے دل ہے، ہماری روح ہے۔ صحابہ کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کے ناموس کے لیے ہر وقت ہماری جان تیار ہے۔ ہم ان پر اور ان کی عزت پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ جو صحابہ کی عزت کرتا ہے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا قائد ماننے کے لیے تیار ہے، اپنا علامہ، اپنا مولانا ماننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو صحابہ سے بغض رکھتا ہو، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہو، جو صحابہ کو نعوذ باللہ گالی دیتا ہو، ان پر گستاخانہ الفاظ استعمال کرتا ہو، تو وہ اپنے وقت کا چاہے علامہ کیوں نہ ہو، چاہے اس کی ایک علاقہ اس کو اپنا قائد مانتا ہو، کسی پارٹی کا رہنما اور سیاست سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس کو سر سے اتار کر پاؤں میں پھینک دیں گے، ہم اس کو پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھیں گے۔ صحابہ کی جماعت کوئی پارٹی تھوڑا ہی ہے، عام پارٹی کی طرح نہیں ہے، عام سیاسی لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ تو ایک ایسی پاکیزہ روحیں اور مقدس روحیں تھی جن کی مثالیں نہ ماضی میں ہیں، نہ مستقبل میں ہیں۔ کسی بھی انسان کے کامل ہونے کے لیے اس کے اندر کچھ خوبیاں ہونا ضروری ہے، جیسے پریشانیوں پر صبر کرنا، کسی بات پر ثابت قدم رہنا، عبادت کرنا، اپنے خدا کو ماننا، اپنے رسول کی اطاعت کرنا، آپس میں ہمدردی اور بھائی چارگی پیدا کرنا، آپس میں محبت رکھنا، معاملات میں صاف ہونا۔ یہ خوبیاں ایسی ہیں جس آدمی کے اندر موجود ہوگی وہ کامل اور اچھا انسان سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے اور ماحول میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یار وہ بہت نیک آدمی ہیں، یار وہ بہت اللہ والا آدمی ہیں، وہ بہت خیر خواہ آدمی ہیں۔
کیونکہ اس کے اندر یہ کوالٹیاں ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان کوالٹی کے لیول کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا لیول، سب سے اونچا لیول اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کے تھا۔ ان جیسے عابد، عبادت کرنے والا، ان جیسا زاہد، ان جیسا متقی، ان جیسا پرہیزگار، دین کے لیے جان نچھاور کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، رسول سے محبت کرنے والا، سنتوں سے عشق کرنے والا اور معاملات کا صاف ستھرا ہونا، یہ لیول جتنا صحابہ کرام میں تھا ایسا نہ کسی میں ماضی میں تھا، نہ مستقبل میں کسی کے اندر موجود ہوگا۔ اسی لیے تو وہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل مخلوق ہے۔ لوگوں میں سب سے افضل درجہ نبیوں کے بعد صحابہ کرام کا ہے۔ دنیا میں ان جیسی ہستیاں کہیں نہیں گزری ہے، چاہے حضرت آدم ہو، چاہے حضرت موسیٰ ہو، یا حضرت عیسیٰ کے حواری ہو، یا حضرت ہارون ہو۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان کے خاص خاص دوست ہوتے تھے، ان کے فدائین ہوتے تھے، ان سے محبت کرنے والے ہوتے تھے، لیکن کسی بھی نبی کے فدائین اور عاشقین ایسے نہیں تھے جیسے صحابہ کرام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ بڑی بڑی پریشانیاں آئی، بڑی بڑی مصیبتیں آئی، ظلم ڈھائے گئے، لیکن صحابہ کرام ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان پر ظلم کیا گیا اس لیے کیونکہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا کرتے تھے۔ آپس میں ہماری تو لڑائیاں ہوتی ہیں مال کے لیے، دولت کے لیے، آپس میں مقدمات لڑائے جاتے ہیں جائیداد کے لیے، عدالتوں میں چکر لگ رہے ہیں پیسوں کے لیے، پراپرٹی کے لیے، جیل گئے ہیں قتل کرنے کے لیے جرم کی وجہ سے۔ لیکن صحابہ کرام نے جو مصیبتیں جھیلی ہیں، جو پریشانیاں جھیلی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ زبان سے وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ صحابہ۔ سلمان ندوی، تم صحابہ کو گالی دیتے ہو، تم صحابہ پر کیچڑ اچھالتے ہو، صرف چند ویوز کے لیے، سبسکرائبر کے لیے، لوگوں میں شہرت پانے کے لیے۔ تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جو دین کی خاطر اتنے مظالم برداشت کر سکتے ہیں وہ بھلا دین میں خیانت کیسے کریں گے؟ ان کو لالچ دیا گیا۔ کفار مکہ تو ان کے قدموں میں سونا ڈالنے کے لیے تیار تھے، عورتیں دینے کے لیے تیار تھے۔ مکے والوں نے کہا کہ ان کو عورتیں دینے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ لالچ میں نہیں آئے، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی وجہ سے۔ اور تم کہتے ہو کہ صحابہ نے خیانت کی، ابو ہریرہ نے خیانت کی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیانت کی ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اللہ کے واسطے کچھ تو شرم کرو۔ اللہ کا سامنا ہونا ہے، جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے تو تم کیا جواب دو گے؟ اپنے ملک کے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے، برسر اقتدار حکومت کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں پر ہندوستان میں جو حالات آ رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کا ساتھ دیتے، ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے، حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے، ان کے مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھتے، ان کے سروں پر ہاتھ رکھتے، ان کی رہنمائی کرتے، بچوں کی سرپرستی کرتے۔ اور ایک یہ ہے تم بچوں کے سامنے بتلا رہے ہو، لوگوں کو بتلا رہے ہو بیٹھ کر کے صحابہ نے یہ کیا، یہ خیانت کی ہے، امیر معاویہ نے یہ کیا، بنو امیہ نے یہ کیا ہے۔ یہ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیتے تو مکہ والے ان کو اپنے سروں پر بٹھا لیتے، تب انہوں نے بال کے سرے کے برابر بھی کلمے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو بھلا یہ اقتدار کے لیے کیوں دین میں خیانت کریں گے؟ حدیث کے ساتھ کیسے بے وفائی کریں گے؟ کیا یہ جماعت اپنے نبی سے اتنی بھی محبت نہیں کرتی تھی کہ انہی کے لیے زخم کھائے، انہی کے لیے تعلقات کو ختم کرے اور انہی کی وجہ سے انہی کے دین میں خیانت بھی کرے؟